बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। अमरीकी सदारती इंतखाब में वाइट हाउस के अगले मकीन का ऐसा लगता है फ़ैसला हो गया। ये फ़ैसला हुआ है जो नज़र आ रहा है उसके मुताबिक जो बाइडन के हक़ में चैलेंजर जीत गया है और इनकम्बेंसी फैक्टर जो था वो उसको डिफीट हुई है। इन इंतखाबात में सबसे अहम चीज़ें क्या हैं? अभी भी जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसा लग रहा है क्योंकि ये बहुत सारे अब मीडिया आउटलेट्स बहुत देर से नंबर जो था वो एक जगह अटका हुआ था। 238 जो बाइडन का, 213 ट्रंप का, फिर वो 214 पे आया। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से भी मूव करना शुरू हुआ, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि जो बाइडन की विक्ट्री होने वाली है उसका ऐलान भी हो सकता है। ऐलान होने में बहरहाल अभी काफ़ी वक्त लग सकता है। देखिए, अमरीकी सदारती इंतखाबात इस बार के बहुत मुख्तलिफ हैं। हर बार के इंतखाबात के बारे में कहा जाता है ये मुख्तलिफ हैं। हर बार का इंतखाब पिछली बार से मुख्तलिफ होता है क्योंकि कुछ ना कुछ बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन इस बार एक तो कोरोना, फिर उसके बाद मुआशी हालात, फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान के हालात, बहुत सारे फैक्टर्स थे कि जिनकी बिना पर, और फिर जितने मुख्तलिफ अमरीका को डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में सदर मिले तो उसकी वजह से भी इंतखाब बहुत बहुत मुख्तलिफ था। और फिर उन्होंने इससे पहले ही कह दिया था, ये हमारे यहाँ भी होता है। मुझे याद है मैं जियो न्यूज़ में था उन दिनों में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आई थी और अपनी कैंपेनिंग कर रही थी। उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी इंतखाब का सिर्फ वो नतीजा मानेगी जिसमें पीपल्स पार्टी की फतह होगी। यही ट्रंप ने किया था। ट्रंप ने कहा था कि हम जीतेंगे तो हम मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे इंतखाब का नतीजा। तसादुम का ख़तरा था, अब तसादुम का ख़तरा और ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको जो अमेरिका के विजुअल्स नज़र आ रहे हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर नज़र आए, सोशल मीडिया पर नज़र आए, इनमें आपको नज़र आ रहा है कि डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, सड़कों पर लोग हैं, टेंस फिज़ा है, और बड़े बड़े स्टोर्स जो हैं वो शॉपिंग मॉल्स में, मुख्तलिफ एवेन्यूज़ पर उनको जो है वो बोर्ड अप कर दिया गया है। उनके बाहर लकड़ी के तख्ते लगाकर बिल्कुल बंद कर दिया गया है ताकि शीशे ना टूटें, दुकानों के अंदर लोग ना जाएं, छीना झपटी ना हो, लूट मार ना हो, ये सिलसिला ना हो, आग लगाने का सिलसिला और मुख्तलिफ चीज़ें ये ना हो। तो इससे बचाव के लिए तैयारियां मौजूद हैं और तसादुम का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस छोड़ेंगे कैसे, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप ट्रंप को हरा देंगे, व्हाइट हाउस से निकालेंगे कैसे, क्योंकि वो तो इस हद तक जिद पर आ चुके हैं कि वो अदालत जाने को तैयार है। लोग कह रहे हैं उनको व्हाइट हाउस से निकालना भी एक मुश्किल काम होगा, वो व्हाइट हाउस भी नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल ट्रंप को अब मुमकिन हार खुद ट्रंप को भी नजर आ रही है। ये कुछ देर में, गुज़श्ता कुछ वक्त में ट्रंप की हमें गुफ्तगू में भी नजर आया। ट्रंप का जो ट्विटर अकाउंट है वो हमें इस बात का ऐलान करता हुआ नजर आ रहा है। गुज़श्ता कुछ मिनट की अगर हम बात करें, मैं आपको कुछ डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स बता दूं जिनसे आपको नजर आएगा कि ट्रंप खुद क्या कर रहे हैं। ट्रंप कहते हैं, ये कुछ देर पहले का उनका ट्वीट है, दे आर फाइंडिंग बाइडन वोट्स ऑल ओवर द प्लेस इन पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन एंड मिशिगन, सो बैड फॉर आवर कंट्री। तो इनको भी नजर आ रहा है कि बाइडन के वोट्स निकल रहे हैं और बाइडन जो है मुख्तलिफ स्टेट्स में, स्विंग स्टेट्स में भी जीत रहे हैं। तो इन्हें ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के लिए बहुत बुरा है। बाइडन की जीत का रास्ता साफ है, ये अब बड़े बड़े मीडिया हाउसेस अमेरिका के क्लियरली कह रहे हैं। इंडिपेंडेंट ने ये स्टोरी दी और इंडिपेंडेंट ने ये स्टोरी देते हुए जो स्काई न्यूज़ है उसकी रिपोर्ट को कोट किया और कहा यूएस इलेक्शन, जो बाइडन्स पाथ टू विक्ट्री इज नाउ क्लियर। ये इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट है। अब इस तमाम सूरत हाल में हमारे यहाँ एक मज़ेदार सिचुएशन है। पाकिस्तान में लोग बड़े जज्बाती हो रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों की एक बड़ी तादाद है जो कह रही है ट्रंप जीतेगा, जो बाइडन जीतेगा, और फिर लोग ये भी बताना शुरू हो गए कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर क्या है। हमारे मुल्क के लिए ट्रंप बेहतर है, जो बाइडन बेहतर है, पाकिस्तान का दोस्त बेहतर कौन है, इस बारे में लोगों ने बातचीत शुरू कर दी है। लोग वाकईतन बड़े जज्बाती हो रहे हैं। मैंने एक टेलीविजन प्रोग्राम जो है वो देखा, उसमें हमारे जो एक पॉलिटिशियन थे वो बहुत जज्बाती अंदाज में, ऐसा लग रहा था कि उनके लिए ज़िंदगी मौत का मसला है, वो ट्रंप की जीत की बात कर रहे थे। ट्रंप जीते या जो बाइडन जीते, ये अमेरिका के लिए फर्क पड़ेगा। अमेरिका से बाहर अमेरिका की पॉलिसी जो है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। यह आपने माजी में भी देखा है, वो नहीं बदलेगी। मसलन
عراق پالیسی نہیں بدلے گی، چائنا کے لیے امریکہ کی پالیسی نہیں بدلے گی، ایف پاک انہوں نے ہمیں کچھ عرصہ پہلے الگ کیا تھا، ورنہ اسپیشل انوائے ہوتا تھا ہمارے انڈیا کے لیے، لیکن پھر ہمیں افغانستان کے ساتھ نتھی کر دیا، انڈیا کو الگ انداز میں ڈیل کرنے لگے، ایف پاک نہیں بدلے گا تو ہمارے لیے پالیسی نہیں بدلے گی، چائنا کے لیے پالیسی نہیں بدلے گی، تائیوان کے لیے جو امریکہ کی دوستی وہ نہیں بدلے گی، فلپینز کے لیے اس وقت چین سے لڑائی کرتے ہوئے امریکہ کی دوستی فلپینز کے لیے نہیں بدلے گی۔ تو جو بین الاقوامی معاملات ہیں ان میں امریکہ کی پالیسی ہے، وہ ریپبلکن کی یا ڈیموکریٹس کی پالیسی نہیں ہوتی، وہ پالیسی امریکہ کی پالیسی ہوتی ہے، ریاست کی پالیسی، اور وہ پالیسی ویسی رہے گی، پاکستان کے لیے بھی وہی رہے گی، تو ہمیں کوئی فرق اس سے نہیں پڑے گا۔ اس کے بعد ہماری جو جذبات کی تھے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس کے بعد یو ایس پی ایس، یونائٹڈ اسٹیٹس پوسٹل سروس، تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ ان تین چیزوں میں کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کسی جگہ شاید کوئی دھاندلی، کوئی شک، کوئی سسپیشن نظر آ رہا ہے، اس پر بڑی بات ہو رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلے یو ایس پی ایس، یونائٹڈ اسٹیٹس پوسٹل سروس، جو پوسٹل بیلٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں جو مسنگ پوسٹل بیلٹس ہیں، واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر دی ہے، اور واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر دیتے ہوئے سورس اپنی سٹوری میں کوٹ کیا ہے یو ایس پوسٹل سروس کو، اور یہ بتایا گیا ہے مسنگ بیلٹس کے حوالے سے کہ نمبر آف مسنگ میل بیلٹس رپورٹڈ بائی یو ایس پوسٹل سروس ایز آف نومبر 3۔ تو بڑی تعداد میں ان پر بھی بات ہو رہی ہے، یہ معاملہ عدالت جائے گا، کئی امریکی صحافی جو ہیں یہ اوور دا سوشل میڈیا بتا بھی رہے ہیں۔ روبو کالز کی بات ہو رہی ہے، روبو کالز جو ہیں یہ سب سے اہم معاملہ ہے۔ ہوا یہ ہے کہ امریکہ کے شہریوں کو یہ کالز آئیں، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ایک کال ہوتی ہے کسی انڈیویجول کی جو آپ کو کرے گا، آپ کو کوئی جمیل بھائی، خالد بھائی، شکیل بھائی، کوئی خالدہ باجی، کوئی بھی کال کر لے گا۔ ایک ہوتی ہے سسٹم جنریٹڈ کال، روبو کال ہوتی ہے۔ یہ جو روبو کالز ہوتی ہیں یہ کئی دفعہ مختلف پرپزز کے لیے کی جاتی ہیں۔ امریکہ میں گزشتہ کچھ عرصے میں یہ کالز آ رہی تھیں لوگوں کو اسٹے ہوم، اسٹے سیف کی، اور اسے کورونا کے تناظر میں جو ہے وہ وہاں پر کیا جا رہا تھا۔ لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں، صرف اکتوبر میں جب الیکشن سر پہ ہے تو 10 ملین روبو کالز گئی ہیں، اور الیکشن ڈے سے پہلے بہت بڑی تعداد میں اب تک کی سب سے بڑی روبو کالز لوگوں کو گئی ہیں، اور ان روبو کالز میں کہا گیا ہے اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اور ان روبو کالز میں الیکشن سے پہلے یہ میسج دینا، اس پر لوگ بڑا غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن میں دھاندلی کے مترادف ہے۔ آپ لوگوں کو الیکشن ڈے پر گھر میں رہنے کے لیے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ الیکشن ڈے ہے، آپ انہیں انکریج کریں کہ وہ باہر جائیں، اپنی وائس ریز کریں اپنے ووٹ کے ذریعے، اور حصہ بنیں انتخابی عمل کا جو بہت ضروری ہے۔ اسے روکنا یہ بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ اب اس سے کسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے، اگر آپ نے تجزیے سنیں، جائزے سنیں، تو یہ کہا جا رہا ہے مسلسل کہ جو بائیڈن کے فالوورز ہیں، جو بائیڈن کے سپورٹرز ہیں، جو بائیڈن کے ووٹرز ہیں، انہوں نے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ووٹ کیا ہے، ارلی ووٹنگ میں حصہ لیا، اور انہوں نے ووٹ کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ الیکشن ڈے پر بھی نکلیں، جائیں، اگر آپ نے ووٹ کر بھی دیا ہے میل کے ذریعے، یو ایس پی ایس کے ذریعے، تو الیکشن ڈے پر جائیں، جا کے ووٹ کریں۔ آپ کا ووٹ نہیں ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا، ووٹ ہو گیا ہے تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں کہ آپ کا ووٹ ہو چکا ہے، آ جائیں، کیونکہ دھاندلی ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ نے پہلے ہی کہا تھا کہ دھاندلی ہو سکتی ہے۔ اب ان روبو کالز کے ذریعے لوگوں کو گھر پر بٹھایا گیا ہے، لوگ باہر نکلیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن کے ووٹرز ہیں انہوں نے اس میں حصہ لیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے ووٹرز کو کہا تھا باہر نکلنا، باہر نکلنے والا ووٹر بڑی تعداد میں ہوگا ٹرمپ کا، اور جس نے یو ایس پی ایس کے ذریعے ووٹ کر دیا ہے وہ ہے جو بائیڈن کا ووٹر۔ اور اگر اس عمل سے پہلے لوگوں کو کہا گیا ہے گھر پر رہیں، اب یہ کورونا کے حوالے سے کہا گیا ہے، ویسے کہا گیا، لیکن ایک ہی دن میں بے تحاشا لوگوں کو کالز جانا جسٹ بفور دا الیکشن ڈے، یہ جو ہے وہ بھمیں اچکانے پہ مجبور کر رہا ہے، لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ کچھ ہوا ہے، کوئی گڑبڑ ہوئی ہے اس کے ذریعے، اور اسے گڑبڑ کے طور پر ہی دیکھا جا رہا ہے کہ کیوں اتنی بڑی تعداد میں روبو کالز کی گئی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ہم سب حیران ہو رہے تھے کہ کئی گھنٹے سے وہ 238 213 نمبر رک گیا تھا، بالکل رک گیا تھا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس میں اب دن بھی لگ سکتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ جو پوسٹل بیلٹ ہے اس کے کاؤنٹ کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا۔ برنی سینڈرز نے
سینیٹر برنی سینڈرز نے جو ہے اس بارے میں بتا دیا تھا. یہ بہت اہم ہے. برنی سینڈرز نے ایک پیشگوئی کی تھی اور یہ پیشگوئی انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کی تھی انتخابات سے. انہوں نے کہا تھا کہ جب الیکشن ڈے آ جائے گا اور پھر پوسٹل بیلٹ کی گنتی ہوگی تو عمل سلو ہو جائے گا. جہاں جا کے لوگوں نے خود ووٹ ڈال دیا تو وہ ووٹ جو ہے اس کا کاؤنٹ جلدی ہو جائے گا, لیکن جو پوسٹل بیلٹ والا ووٹ ہے اس میں لگے گی دیر, اور اس میں دیر لگے گی اور دیر لگنے کی وجہ سے جو پروسیس ہے اناؤنسمنٹ کا وہ رک جائے گا ایک اسٹیج پہ آ کے. وہ رکے گا اور اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ شور مچائے گا کہ ہم جیت رہے تھے, اب یہ سب کچھ رک گیا, یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں ہرایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ آپ دیکھ لیں گے, اور جو کچھ برنی سینڈرز نے کہا تھا وہ پیشگوئی جو ہے اب بالکل درست طور پر ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ شکایات کر رہے ہیں کہ میں انتخابات جیت رہا ہوں, یہ مجھے ہرایا جا رہا ہے, پورا سسٹم میرے خلاف کام کر رہا ہے. ہمارے یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک کنٹینر کھڑا کر دے گا وائٹ ہاؤس کے سامنے. بہرحال سچویشن جو بھی ہو, اس انتخابات سے پوری دنیا کو دلچسپی اس لیے ہوتی ہے کہ یہ سپر پاور کے انتخابات ہیں. ان کی معیشت کا امپیکٹ پوری دنیا کی معیشت پہ آتا ہے, ان کی سیاست کا امپیکٹ پوری دنیا کی سیاست پہ آتا ہے, اور پھر ان کو شوق ہے پوری دنیا کی سیاست میں ٹانگ اڑانے کا, تو اس لیے بھی اس کا تعلق سب سے بنتا ہے. ہمارے پاکستانی بھائیوں کی بہت بڑی تعداد امریکہ میں رہتی ہے, تو اس لیے جو بھی اس انتخاب میں بہترین کینڈیڈیٹ ہے وہ جیتے, جس تصادم کا خطرہ ہے وہ نہ ہو, ہمارے پاکستانی سیف رہیں, ایک عام انسان سیف رہے, اور الیکشن نتائج جو ہیں وہ مان لیے جائیں, جو بھی الیکشن کے نتائج ہیں, اور اس کے بعد پرامن انتقال اقتدار جو ہے جو امریکہ میں ہمیشہ سے خوش اسلوبی سے ہوتا آیا ہے وہ ہو جائے, اور یہ سلسلہ آگے بڑھے. یہی بہترین چیز ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو.